الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ عز و جل. آج رمضان المبارک کی 10ویں رات ہے. 10 رمضان المبارک کی نماز تراویح ہم نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچ چکا. آخری رات عشرہ رحمت کی. ابھی لگتا ہے جیسے کل رمضان شروع ہوا، 10 دن جو ہے وہ گزرنے والے ہیں. کل 10 دن جو ہے وہ گزر جائیں گے. اب جو نمازیں پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، اس کے بھی یہ دن گزر گئے. جس نے روزے رکھے اس کے بھی دن گزر گئے، اور جو ان عبادات سے محروم رہا اس کے بھی دن گزر گئے. اسی طرح بقیہ دن بھی گزر جانے. عبادت کرے نہ کرے، تراویح پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، تو سعادت مند ہے جو ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارتے ہیں، جو بھی اس مہینے کی عبادات ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 10ویں رات ہے. کل کا دن 10 رمضان المبارک ہے اور بڑی خاص نسبت رکھنے والا دن ہے. 10 رمضان المبارک کو ہم مومنوں کی ماں ام المومنین سیداتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ زاہدہ کا یوم وصال ہے. کل ان کا عرس مبارک ہے، اور کتنی بڑی خاتون ہے جی. حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، اور سب سے زیادہ ساری زوجات میں سے جن نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں، رفاقت میں، آپ کے گھر میں سب سے زیادہ وقت گزارا. تو آپ 25 سال تک حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات رہے. تو 25 ایئرس حضور علیہ السلام کی رفاقت میں، اور یقیناً آپ محدومہ کائنات محسنہ امت ہیں. کتنی بڑی خاتون ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت کی خبر، حضور علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کرنے کی خبر سب سے پہلے آپ ہی کو پہنچی. اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی نماز پڑھنے والی بھی آپ ہیں، اور آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی مقتدیہ، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی بھی آپ ہیں. اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل، اور آپ کے مرتبے کا تو کیا ہی عالم ہے کہ دیکھیں سب. حضور علیہ السلام کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ورا الورا ہے. لیکن جب پہلی وحی کا نزول ہوا نا غار حرا میں جبل نور پہ، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو کیفیت تھی، کیونکہ رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو جو اس وقت کیفیت تھی اسی کیفیت میں آقا علیہ السلام گھر آئے. تو وہ ہستی، وہ خاتون کہ جو امام الانبیاء، والی کونین، مالک جنت، محبوب رب العزت کو دلاسا دے رہی ہیں، حوصلہ افزائی کے الفاظ کہہ رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی وہ کیفیت، اور آپ فرما رہے زملونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور مجھے خوف یا خطرہ لاحق ہو رہا ہے جو اس کیفیت کی وجہ سے. تو آپ کیا فرمات اس وقت، یعنی کتنے حوصلے والے، کتنی عظمت والے، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی خصائص کا بیان کیا اور کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا. آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مصیبت زدوں کی خبر کی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. تو آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کچھ نہیں ہوگا. یعنی جو حضور علیہ السلام کے لیے حوصلہ افزائی والے الفاظ بول رہے ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اور وہ حضور علیہ السلام سے جب جدا ہوئی تو اس سال کا نام بھی عام الحزن، غم کا سال، کہ حضور علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم کہ وہ آپ سے جدا ہوئی. اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات وہ بھی ورا الورا ہے کہ جب حضور السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ جو ہے، آپ کا کافی سارا بزنس تھا،
آپ مالدار خاتون تھی، تو آپ نے وہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو ویسے ہم مومنوں کی ماں ہیں، اور پھر اسلام کے لیے اتنی خدمات پیش کرنے والی، اور حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات، اور پھر اتنی عظمت کہ قیامت تک آنے والے سارے سادات کی نانی جان، قیامت تک جو بھی سیدہ ہے ان کی نانی صاحبہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یقیناً اگر ان کی بارگاہ میں اصالِ ثواب پیش کیا جائے، ان کی بارگاہ میں ثواب بھیجا جائے، تو ان کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور حضور السلام کتنے خوش ہوگی۔ تو اس کل کی جو آپ افطاری کریں تو کوشش کریں گھروں میں گھر ہوتی جو ہے ختم پاک پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور ان کو اصالِ ثواب کریں۔ ہو سکتا ہے تو کسی کو افطاری کروا دیں۔ اور ایک اور جو ہے میں وہ تجویز کروں گا کہ ابھی نکلتے ہیں تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ان کے اصالِ ثواب کی نیت سے ابھی جو ہے وہ کچھ صدقہ پیش کر دیتے ہیں کہ کل ان کا اس سے مبارک ہے ہماری امی جان کا، اور جو ہماری محسنہ بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام بہت زیادہ حضور علیہ السلام بہت یاد فرماتے تھے ان کے وصال کے بعد، بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور جب ان کی یاد آتی تو آپ پر غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اتنی رفاقت تھی، اتنی قربت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی عقیدت نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے غلاموں میں رکھے۔ روزہ کے حوالے سے ایک مسئلہ کہ کان میں اگر آپ کوئی ڈراپس وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آنکھوں میں آئی ڈراپس وغیرہ ڈالیں گے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے، اور جدید تحقیق جو ہے جو میڈیکل کے اعتبار سے بھی کوئی کان میں اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو آگے جو ہے وہ پردہ ہے، وہ بالکل آگے دماغ تک نہیں پہنچتی کوئی چیز، اور آنکھوں میں ڈالیں تو یہاں بالکل باریک سی وینز ہیں کہ جس کے ذریعے کے نیچے جو بھی آپ ڈالیں وہ پانی نما لیکوڈ وہ اتر سکتا ہے۔ اس لیے آنکھوں میں آئی ڈراپس وغیرہ جو ہے وہ ڈالنے سے بچیں، کان میں ڈالنے کی ضرورت ہے تو ڈال سکتے ہیں۔ شبہ کا بیان کر دیا تھا، وہ حدیث مبارکہ میں چونکہ بیان ہے اس کا استثناء ہے، اگر وہ شبہ وغیرہ آنکھوں میں ڈالتا ہے تو بھلے اس کا بعد میں ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہو، بعض اوقات سرما جو ہے اگر آپ اس کے بعد آپ سلائیوا سپٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں بھی اس کی رنگت آ سکتی ہے، دیر از پاسبلٹی، لیکن پھر بھی اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا استثناء احادیث مبارکہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔